سمجھدار انسان وہ ہے جو ضروریات زندگی کی تکمیل میں اس طرح لگتا ہے بیان سننے کے لیے کہ مقصد زندگی نظر انداز نہیں ہوتا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سمجھ میں آئی بات؟ دبا دیں۔ بہت سادہ سے لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بڑا ناسمجھ انسان وہ ہے کہ جو ضروریات زندگی میں کمانے میں اس طرح لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی مجلسوں میں اجتماعوں میں آ کر سننے کو ملتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی میں وہ ضروریات زندگی کی مشغولیت اتنی ہوتی ہے، ذہنی مشغولیت بھی اور عملی مشغولیت بھی، کہ مقصد زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کیا میں آپ لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا کہیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو مرد ہیں یا خواتین، کہ کیا آپ سوچیں گے 2 منٹ کہ آپ کی زندگی ضروریات زندگی ہی میں لگی ہوئی ہے؟ زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ سوچنے کا وقت ملتا ہے آپ کو؟ کیا آج کل اکثر لوگوں کی زندگی، ان کا وقت، ان کی توجہ ضروریات ہی میں لگی گزر جاتی ہے؟ مقصد کے تذکرہ تو شاید ان کے ہاں اگر وہ کسی دینی مجلس میں نہ شریک ہوں تو کبھی زندگی میں ان کے کان میں زندگی کا مقصد پڑے ہی نہ۔ ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے، صبح شام دن رات، بس صرف ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک مکان، پھر دوسرا بہتر مکان، پتہ نہیں کیا کیا۔ بہت ناسمجھ ہے یہ انسان، بڑا ناقدرہ، بڑا ناقدرہ، اور اسلام اس سے راضی کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی سے، ایسے مرد یا عورت سے جو مقصد زندگی کو بھلا کر ضروریات زندگی میں لگا ہوا۔ ضروریات زندگی میں لگنا کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں مقصد زندگی میں لگ سکوں، بس۔ ضروریات زندگی میں اتنا لگنا جتنا زندگی کے مقصد میں مددگار ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی۔ اور اتنا لگنا کہ مقصد زندگی بھول جائے آدمی، اس کا وقت ہی نہ ملے، یہ خطرناک ترین غلطی اور گناہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سب سے اعلیٰ درجے کا سمجھدار وہ شخص ہوتا ہے جو ضروریات زندگی کو بھی مقصد کے تابع کر لیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے ایک ضرورت ہے انسان کی نکاح، رشتہ نکاح۔ اب وہ اعلیٰ درجے کا سمجھدار ہے کہ جو رشتہ اس جگہ پر کرتا ہے کہ جس جگہ پر رشتہ کرنے سے اس کو امید ہوتی ہے کہ اس رشتے کے بعد، اس رشتے کے نتیجے میں مجھے اپنے مقصد زندگی میں لگنے میں اور آسانی ہو۔ اب اس نے دنیا کو بھی دین کے تابع کر دیا، ضروریات زندگی کو مقصد کے تابع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سارے رشتے اسی مقصد کے تحت کیے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں بھی وہ کاروبار سوچتا ہے جو مقصد زندگی میں لگنے میں اس کا معاون ہو۔
جس میں کم مشغولیت میں کام چل جائے اور مقصد زندگی میں لگنے کے لیے وقت مل جائے۔ ہمارے وہ نوجوان اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، کاش کہ ان کو اپنی خوش نصیبی کا پورا احساس بھی مستقل طور پر رہے، جن کی روزی روٹی کو اللہ نے مسجد اور مدرسے سے جوڑ دیا، بڑے قابل رشک وہ نوجوان علماء جو مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں امامت اور خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں مؤذن، مسجد و مدرسے کے خادم بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ضروریات زندگی ایسی جگہ سے وابستہ کر دی جو مقصد زندگی ہیں۔ اب ان کی ضروریات اور مقصد کے لیے الگ الگ مشغولیت کی ضرورت ہی نہیں رہی، ایک پنتھ دو کاج، آج کل کی اصطلاح میں 2 in 1، مسجد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، تو ضروریات زندگی بھی پوری ہو رہی ہیں، مقصد زندگی تو ہو ہی رہا ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو یہی مشغولیت ان کے مقصد زندگی میں بھی شامل اور ضروریات زندگی کی بھی کوشش میں کا حصہ۔ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کرنے والے ہمارے مدرسوں مسجدوں میں کام کرنے والے ہمارے نوجوان عزیز علماء، ان کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت معمولی ہیں، بہت معاشرہ ہماری قدر نہیں کرتا۔ عزیزوں، جو قدر نہیں کرتے وہ نادان ہیں، نادانوں کی قدر کرنے کی تمنا ہی دل سے نکال دو، بالکل دل سے نکال دو۔ تم تو اس پر راضی رہو کہ اللہ یہ میرا نصیب کہ میں مسجد و مدرسے کا خادم بن گیا، یا آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا تم کہ آسمان والا تمہاری کیسی عزت کرے گا۔ نادان عزت نہیں کرتے، یہ ان کی نادانی ہے۔